بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم کثرت کی دعا تو ہمیشہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اتنا مال دے دے، اتنی دولت دے دے، اتنا وسیع کاروبار دے دے، موٹر دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے۔ یہ دعائیں تو بہت ہم مانگتے ہیں، کبھی یہ دعا نہیں مانگی یا اللہ تو ہمیں برکت بھی عطا فرما، اور برکت کو سمجھتے ہی نہیں، بلکہ آج کل کے نوجوان تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے بابا برکت کا نام لے رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ایک بچہ اپنے دادا سے کہنے لگا، دادا جان یہ برکت برکت آپ کرتے رہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ دادا جان اپنے پوتے کو لے کے چلے گئے، گھر میں گزر لگا ہوا تھا، کہنے لگے بیٹا دیکھو اس کے 22 سال ہو گئے ہیں، یہ 22 سال پہلے میں نے یہاں لگوایا تھا، ابھی تک یہ صحیح چل رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، کبھی مکینک کے پاس نہیں لے کے گئے، کبھی کوئی فالٹ نہیں ہوا کسی معاملے میں۔ تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ آج کل تو چیزیں لاتے ہیں 10 دن نہیں گزرتے خراب ہو جاتی ہے، بار بار مکینک کے پاس لے جاتے ہیں، کبھی مکینک کو گھر بلاتے ہیں، تو یہ پریشانی والی بات ہوتی۔ کثرت تو ہے لیکن برکت کی دعا نہیں مانگتے۔ برکت یہ ہے چیز تھوڑی ہو اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے واقعات ہیں، اب میں واقعات سنانا شروع کروں تو پوری رات ہی گزر جائے گی۔ صحابہ اکرام کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، لیکن ایک مختصر سا میرا دل چاہتا ہے آپ کو بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں تو مل کے کھانا کھائیں گے، میری طرف سے دعوت ہے۔ آپ نے فوراً کہا جلدی کرو۔ یہ اصحاب صفہ جو ہیں نا وہ تقریباً 70 کے قریب تھے، کہا کہ یہ سب کو لے آؤ ساتھ۔ وہ تو کانپنا شروع ہو گئی، یہ کیا؟ گھر میں تو ایک آدمی کا کھانا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، تو آپ نے کہہ دیا 70 صحابہ کو بھی بلا لو۔ تو بڑے پریشان ہوئے، کانپنے لگے، دوڑے گئے، جا کے بی بی سے کہا کانپتے کانپتے یہ معاملہ ہو گیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کہا کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، آپ نے کہا سارے صحابہ کو بھی بلا لو۔ تو وہ بیوی بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی یہ آپ نے خود کہا ہے صحابہ کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کہا بس پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جیسے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی یہ بات سنی، کچھ تسلی ہو گئی۔ ایک بکری تھی گھر میں چھوٹی سی، اس کو ذبح کیا، سالن بنایا، روٹیاں بنائیں۔ اب چھوٹی سی بکری، وہ 70 صحابہ، تو گھر والے بھی، گھر کے 5-6 افراد وہ بھی ملا لو تو یہ 80 سے بھی اوپر ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، صحابہ کی جماعت بھی آئی، آپ نے فرمایا اے جابر جو سالن بنایا اس کو بھی ڈھانپ دو اور روٹیوں کو بھی ڈھانپ دو، دسترخوان لگا دو اور سب صحابہ کو بٹھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سالن ڈال ڈال کے برتنوں میں ڈالنے لگے، اندر سے نکال کے برتنوں میں ڈالنے لگے، اور روٹیاں اپنے ہاتھ سے نکال کر دینے لگے، اور روٹیاں بھی نکال کے دیتے رہے، سالن بھی اس دیچکے سے نکال کے دیتے رہے۔ سارے صحابہ نے پیٹ بھر کے کھایا،
اور جب کپڑا ہٹایا اتنی روٹیاں اندر پڑی ہیں اور سالن کا دیچکا بھی بھرا ہوا اسی طرح پڑا ہے، اور وہ ہڈیاں اٹھا کے پھینکی تو بکری ماں ماں کرتی ہوئی وہ بھی بھاگ گئی۔ سارے حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ ہے برکت، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی نا، آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت تھی۔ لیکن آپ بھی اگر برکت کی دعا کریں گے اور سنت کے مطابق کام کریں گے، اللہ برکت ڈال دے گا۔ برکت کی بڑی مثالیں ہیں، میں نے یہ آپ کو ایک زبردست مثال دے دی۔ تو اس لیے دعا یہ بھی ضرور کیا کریں، یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے پڑھنے میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کے معاملات میں برکت عطا فرما۔ ہر کام میں برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ بھی ہے، یہ دعا کا تو میں نے بتا دیا، اور مجرب وظیفہ ہے آپ نے صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم اول آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہ 3 دفعہ پڑھیں یا ایک ہی دفعہ پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 41 مرتبہ یا نافع پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھ لیں کیسے برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے رزق میں، آپ کے روپے پیسے میں برکت ہوگی۔ اب تو پریشان ہے نا، کماتے ہیں گھر والے 3 4 آدمی کام کرتے ہیں، سب پیسے لاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور پھر ایک آدمی کا پیسہ آپ کے گھر پہ خرچ ہوگا، باقی سارے پیسے جو ہیں وہ بچت ہوں گے۔ برکت کی دعا بھی کریں گے آپ، یہ وظیفہ بھی کریں گے۔ یہ وظیفہ بھی معمولی نہیں ہے، نافع کا معنی بھی ہے کہ یا اللہ تو نفع دے۔ جب نفع کی دعا مانگیں گے، اور سورہ فاتحہ تو اتنی عظیم ہے، یہ تو شیطان کے شر اور فتنے سے بھی حفاظت کرنے والی صورت ہے۔ تو یہ مبارک وظیفہ بھی کریں گے، دعا بھی مانگیں گے، تو اللہ آپ کے ہر کام میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ مبارک وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔